السلام علیکم۔ 1980 میں ایران عراق جنگ کے بعد سعودی عرب کے کرتا دھرتا نے دیکھ لیا کہ ہماری تیل کی دولت کسی بھی وقت اسٹریٹ آف ہرمز سے روکی جا سکتی ہے، لہٰذا ایران عراق جنگ کے فوراً بعد 1981 کے اندر سعودی عرب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ایک پائپ لائن بچھائیں گے جو ریڈ سی کی طرف جائے گی، جس کو ایسٹ ویسٹ پائپ لائن کا نام دیا گیا۔ شروع میں اس پائپ لائن کی کیپیسٹی کم تھی، لیکن بعد میں اس کی کیپیسٹی کو 7 ملین بیرل تک لے جایا گیا۔ اسٹریٹ آف ہرمز سے روزانہ 20 ملین بیرل تیل جو ہے وہ دنیا کو جاتا ہے۔ کیا سعودی عرب اور UAE کی یہ پائپ لائنز اس وقت کوئی فائدہ دے سکتی ہیں؟ ہم اسی پر ہی بات کریں گے، اور ساتھ ہی نیتن یاہو کا ایک اور پلان جو اس نے اپنی تقریر کے اندر بھی کہا، اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ ویڈیو بنانے کے لیے کافی ساری ریسرچ کرنی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے تاکہ آپ تک سچ پہنچایا جائے، تو لائک سبسکرائب وغیرہ والا وہ جو اچھا کام ہے وہ کر کیجیے۔ سعودیہ کی ایسٹ ویسٹ پائپ لائن، اس کی میکس کیپیسٹی بے شک 7 ملین بیرل ہے، لیکن یہ صرف تیل کے لیے کروڈ آئل کو ذہن میں رکھ کر نہیں بنائی گئی، اس میں ساتھ گیس کی پائپ لائن بھی ہے۔ اگر وہ صرف تیل کی سپلائی کے لیے استعمال کریں، ان لائنوں میں بھی جو کہ گیس کے لیے یا LPG کے لیے استعمال ہوتی تھی، ان کو دوبارہ استعمال کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ تیل اور گیس ایک ہی بار میں ایک ہی پائپ لائن سے نہیں گزر سکتے۔ اس کے بعد یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو سا تیل ان پائپ لائن میں سے آتا ہے وہ کروڈ آئل ہے۔ یانبو ٹرمینل کے اوپر ریفائنریز یا تیل کو ریفائن کرنے والا اس طرح کا سسٹم نہیں ہے جو کہ سعودیہ کی مین فیلڈ کے پاس ہے، لہٰذا 7 ملین بیرل کی کیپیسٹی ہونے کے باوجود ریفائنڈ تیل بہت ہی کم ہے۔ تو جس ٹیکنالوجی کو ریفائن ہوا آئل چاہیے ہوتا ہے، جیسے کہ جہاز اور دیگر ایسی چیزیں، ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرنا ابھی بھی ممکن نہیں۔ میکسیمم ہم اندازہ لگا سکتے ہیں UAE اور ان کا نکال کر وہ تقریباً ٹوٹل 7 ملین ہی بنتا ہے، جس کے اندر UAE کا تیل بھی شامل ہے۔ UAE کی پائپ لائن کی کیپیسٹی 1.5 ملین بیرل ہے پر ڈے، جس کو میکسیمم 1.8 بیرل تک لے جایا جا سکتا ہے۔ لیکن جس طرح سے ایران نے فجیرہ پلانٹس کے اوپر اٹیک کیے، ڈرونز کے حملے کیے، اور وہ ریڈ سی پر سعودی عرب کے یانبو ٹرمینل تک بھی پہنچ چکا، تو یہ پائپ لائن کی جو سوچ جو کہ بہت اچھی تھی، اس چیز کی گارنٹی نہیں کر سکی جو سعودی عرب نے سوچا تھا۔ سعودیہ نے جب یہ پائپ لائن بنائی تھی، انہیں یہ نہیں علم تھا کہ ٹیکنالوجی کتنی جلدی سے چینج ہو جائے گی، اور ڈرونز، میزائلز ریڈ سی میں بھی ان کی پیٹرول کی اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یمن کا بے شک ان کے ذہن میں تھا، وہاں پر باب المندب جس کو کبھی بھی بند کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یمن کے اندر سعودیہ پوری طرح ملٹری کے ساتھ انوالو ہوا، اور انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس چوک پوائنٹ کو ہم خود ہی سنبھال سکیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ابھی ہم آتے ہیں اسرائیل کی طرف۔ اسرائیل کا گریٹر اسرائیل پلان سب جانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کی ایک اور خواہش بھی ہے کہ دنیا کی سپر پاور بننا۔ ابھی جس طریقے سے وہ امریکہ کو یوز کر رہا ہے، بے شک حقیقت میں سپر پاور اسرائیل ہی ہے، پھر بھی اسے بہت سارے دوسرے طریقوں سے آ کر اپنے لیے فیصلے کروانے پڑتے ہیں۔ لیکن اگر سوچئے، تیل جو دنیا کو اس وقت روک چکا ہے، وہ اگر حالات ایسے ہی رہے، پوری دنیا میں اکانومک شٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ اپنی ایک تقریر کے اندر نیتن یاہو نے یہ خواہش ظاہر کی۔ I think that what has to be done is to have alternative routes instead of going through the choke points of the and the Bab el-Mandeb Straits in order to have the flow of oil. Just have oil pipelines, gas pipelines going west through the Arabian Peninsula, right up to Israel, right up to our Mediterranean ports, and you've just done away with the choke points for forever. کہ اسٹریٹ آف ہرموز کی وجہ سے یہ جو بار بار دنیا کو آئل کی سپلائی بند ہوتی ہے، اس کی جگہ اگر تمام عرب ممالک کا آئل اسرائیل میں پہنچے اور وہاں سے غزہ
کے ساحلوں سے یورپ کی منڈی میں پہنچے تو یہ تمام یورپین کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہوگی اور آئندہ انہیں کبھی بھی تیل کی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ سعودی عرب، بحرین، قطر، UAE، عراق، شام، ہر طرف سے پائپ لائنز آ کر اسرائیل میں اکٹھی ہوں اور وہاں سے یورپ کو جائیں۔ جن حالات کے اندر اس وقت دنیا گزر رہی ہے، سوچئے اگر پیٹرول کے اوپر بھی پورا کنٹرول اسرائیل کا ہو جائے، وہ حقیقت میں سپر پاور بن جائے گا۔ دنیا کی دوسری بڑی ٹیکنالوجی کی کمپنیز تمام کی تمام اسرائیل کی ہی ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، سب کے پیچھے اسرائیل ہی ہے۔ ابھی جو ٹائم گین کر کے دوبارہ سے ایران کے اوپر نئے حملوں کی تیاری ہو رہی ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں دنیا کس کروٹ بدلے گی۔ ابھی تک اتنا ہی، پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔